کتاب القضاء. لفظ قضاء کے متعدد معنی ہیں. لفظ قضاء کے بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی الحکم بین الخصیمین، جھگڑا کرنے والے دو کے درمیان فیصلہ. قرآن کی آیت ہے واللہ یقضی. علیکم السلام. بین الخصیمین، خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا، خصیمین دو جھگڑا کرنے والا. قرآن کی آیت ہے واللہ یقضی. آیات چاہے ابھی نہ لکھیں. دوسرا ہے الامر معنی قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے امرا و الزما. تیسرا معنی ہے الموت، قضا کا معنی موت. فمنہم من قضا نحبہ، قرآن کی آیت. ہر معنی پر یعنی قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے. چوتھا معنی ہے الادا، یہ قول ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے اس کے بارے میں. مثلا قضا الغریم و دینہ، قضا الغریم و دینہ. غریم کہتے ہیں مقروض کو، مقروض نے اپنا قرض قضا کیا یعنی ادا کیا. یہاں قضا کا معنی ہوتا ہے ادا. یہ چار معنی. پانچواں معنی ہوتا ہے قضا کا الخلق، خلقت. قرآن کی آیت ہے فقضاہن سبع سماوات. چھٹا معنی ہے قضا کا اتمام، اتمام. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب پورے کر لو مناسک حج کے. ٹھیک ہے نا، تمام کر لو یعنی. چھ معنی. اچھا، اور ساتواں معنی ہے العبادت التی تؤدی خارج الوقت. وہ قضا جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، جس عبادت کو ادا کیا جائے وقت سے خارج، اسے بھی قضا کہتے ہیں. ہمارا جو مقصود بحث ہے وہ ہے القضاء ہونا ہوا ولایت الحکم شرعا، شرعی طور پر حکم کی ولایت. ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے ہیں کتاب، ہاں اس کے بارے میں تھوڑا قضاوت، یہ قضاوت شروع ہونی نا، فیصلہ. ٹھیک ہے نا، قاضی کے بارے میں شروع ہے، قضاوت کے بارے میں، فیصلہ دینے کرنے کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. تو فرمایا جس بندے نے، معصوم کا فرمان ہے، بغیر اہلیت کے فتویٰ دیا، قضاوت کی ہو، فیصلہ کیا، تو اس کا گلہ بغیر چھری کے کاٹا جائے. اللہ اکبر. یعنی پتہ نہیں کس چیز سے کاٹا جائے، یعنی پتہ نہیں کتنی دردناک طریقے سے کاٹا جائے گا. تو فرماتے ہیں یہی حدیثوں نے قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں القضاۃ اربعۃ، فیصلہ کرنے والے چار قسم کے ہوتے ہیں. پہلا قاض یقضی بالباطل وهو یعلم انه باطل فهو فی النار. فرماتے ہیں پہلا قاضی وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے باطل پہ، اور وہ جانتا ہے کہ وہ باطل پہ ہے، کہ اہلیت نہیں رکھتا، اسے پتہ ہے. فهو فی النار، یہ بندہ کہاں جائے گا؟ قاضی جہنم میں. دوسرا قاض یقضی بالباطل ولا یعلم انه باطل، وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے باطل کا، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ وہ باطل فیصلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، فیصلہ کر رہا ہے باطل پہ، اس بطلان کا اسے علم نہیں ہے. فرماتے ہیں فہوا فی النار، یہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تیسرا وہ قاضی قاض یقضی بالحق ولا یعلم انہ حق، فیصلہ تو حق پہ کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میں حق پہ فیصلہ کر رہا ہوں. اتنا جاہل ہے کہ اسے اپنے حق بولنے کا، فیصلے کا بھی پتہ نہیں ہے. فرمایا فہو فی النار، یہ بھی جہنم میں جائے گا. یعنی صلاحیت نہیں رکھتا، صلاحیت اس کے پاس بھی نہیں ہے. صلاحیت ہوتی تو حق کا کم از کم پتہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تین یہ قاضی کی قسمیں جو تینوں جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. چوتھی قسم قاض یقضی بالحق ویعلم انہ حق فہو فی الجنہ، فیصلہ بھی حق پہ کرتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، اہلیت رکھتا ہے، تو یہ جنت میں جائے گا. یہ چار قسمیں قضات کی. کتاب القضاء
اے الحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ، وہ واجب کفایتاً فی حق صالحین لہ، شیخنا الحکم ہو گئے، ہاں حکم نہیں حکم، حکم الحکم مو حکم، او سوری مو حکمہ، فعل نہیں ہے اسم ہے. حکم سے نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم ہو گئے، فیصلہ ہوگا نا ایک حکم ہوئی آسان تو نہ کہ حکم فعل نہیں آئے گا، حکم آئے گا، مسئلہ الف لام آئی ہوئی ہے نا. الحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان کیا کرنا؟ فیصلہ کرنا. وہ واجب کفایتاً، یہ واجب ہے کفایتاً، واجب کفائی ہے، عینی نہیں ہے. واجب کفائی اور عینی کے درمیان فرق معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. فی حق صالحین لہو، جو قضاء کا یعنی فیصلہ کرنے کا صلاحیت رکھتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ ہر اس کے حق میں واجب کفائی ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. الا انہ مع حضور الامام، مگر یہ کہ ویسے اس کا حکم کیا ہے؟ قضاوت کا. قضاوت کا حکم یہ واجب کفائی ہے ہر اس بندے کے لیے جو صلاحیت فیصلہ کی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. الا جب امام علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں تو پھر حکم تبدیل ہو جائے گا قضاوت کا. پھر حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وظیفۃ الامام او نائبہ، یہ پھر امام کا وظیفہ ہے قضاوت یا نائب امام کا. یہاں نائب سے مراد نائب خاص ہوگا جس کو امام اجازت دے دے. زمانے حاضر میں، زمانہ حضور امام میں مثال کے طور پر خود بھی ہیں موجود اور کہہ دیں کہ زرارہ سے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا. فَيَلْزِمُهُ، اب کیا کیا جائے؟ وظیفۃ الامام کیا ہے اور نائب امام کا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے فَيَلْزِمُهُ نصب قاضٍ فی الناحیۃ لیقوم بہ، پس امام کے لیے اب ضروری ہے، لازم ہے امام پر کہ وہ قاضی کو نصب کرے. اب امام نصب کرے گا قاضی کو فی ناحیۃ، کسی علاقے میں، جس علاقے میں ضرورت محسوس ہوگی، لیقوم بہ، تاکہ وہ قاضی کیا کرے؟ قیام کرے کس کے بارے میں؟ فیصلے کے بارے میں، قضاء کے بارے میں. جی واضح. جی واضح. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْإِجَابَةُ، اب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو معین کر دیتے ہیں تو اس پر قبول کرنا واجب ہے. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْإِجَابَةُ، یاجب الاجابت، اجابت واجب ہے. اجابت یعنی قبول کرنا، قبول کرنا واجب ہے اس بندے کو جس کو امام من عینہ، جس کو امام معین کر دے. امام کہہ دے کہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، زرارہ تو نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب زرارہ چون چرا نہیں کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبول کریں قضاوت کو. حکم امام ہے. وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاجَبَتْ کفایتاً، اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام معین کسی ایک کو نہیں کرتے تو جو اہلیت رکھتے ہیں ان پر واجب کفائی ہو جائے گی قضاوت. فَإِن لَمْ يَكُنْ أَهْلًا إِلَّا وَاحِدٌ، اگر فرماتے ہیں کوئی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو لوگوں میں سے، الا واحد، مگر ایک ہی بندہ ہے جو قضاوت کی اہلیت علاقے پورے میں رکھتا ہے، باقی کوئی کسی کے پاس اہلیت قضاوت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں تعینت علیہ، اسی ایک بندے پر، علی الواحد، اسی ایک واحد پر جو اہلیت رکھتا ہے، یہ قضاوت کیا ہو جائے گی؟ معین، واجب تعینی اب ہو جائے گی، واجب عینی سو واجب عینی ہو جائے چاہے گی. مولا معین کرے نہ کریں، آسان تھا. یہ جتنے بھی امور ہیں نا جو ضرورت ہے معاشرے کی، یہ تقریباً واجب ہو جاتے ہیں جب کوئی موجود نہ ہو. مثلا اجتہاد کا حاصل، مجتہد بننا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ڈھیر سارے رکھتے ہیں ویسے واجب کفائی ہے، اگر کوئی نہیں ہے اور ایک اہلیت رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ عینی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا. وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ لَازِمَهُ الطَّلْبُ، اگر فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں جانتے جس میں اہلیت ہے، لو لم یعلم بہی، اس واحد کو جو اہلیت ایک رکھتا ہے بندہ،
اس کو امام نہیں جانتے تو لازم ہو الطلب، اس ایک کے لیے لازم ہے اب کہ طلب، وہ امام سے طلب قضاوت کرے، آ کر امام سے مانگے میں مولا قضاوت کی اہلیت رکھتا ہوں، یعنی میں اہل ہوں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو یہاں ایک سوچنا، کل پھر بتانا، لو لم یعلم بہی الامام، کہ اگر امام اسے نہ جانتے ہوں، کیا معنی ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا۔ وفی استحباب ہی، یہ سوال ہے کہ سب پر، اچھا کل بتانا ہے، ابھی سوچتے نہ رہنا، ابھی درس میں حاضر ہے۔ اچھا وفی استحباب ہی مع تعدد عینن، ایک منٹ، اور اگر امام نہیں جانتے اور لازم ہو طلب، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہاں لازم ہو طلب، یعنی اس ایک واحد جو ہے نا جو اہلیت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طلب القضاوت من الامام، کہ امام سے آ کر طلب کرے کہ میں اہلیت رکھتا ہوں، مجھے قضاوت کی اجازت ہے، مجھے قاضی بنائیے۔ یعنی امام نہیں جانتے لیکن وہ خود جا رہا ہے، امام کی موجودگی میں، تو کوئی اس میں تو کوئی حرج نہیں، جو خود طلب کر رہا ہے۔ ہاں خود طلب کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی آ کے بتا رہا ہے، اہلیت رکھتا ہو نا، اہلیت رکھتا ہو۔ قضاوت کے جو مسائل ہیں نا، قضاوت کے فیصلے کے تقریباً اکثر فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں، شاید تمام کے تمام نہیں تو میں چلو کم از کم اکثر کا لفظ بولتا ہوں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ائمہ نے فیصلے کیے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کیے، وہ ظاہراً ادلہ اور ان کے کلام کی بنیاد پر کیے ہیں، گواہوں کی بنیاد پر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی گواہ مانگے ہیں، اس سے بھی اس کی باتیں سنی ہیں، اس کی سنی، حالانکہ امام تو جانتے ہوتے تھے یہ قصوروار ہے، یہ نہیں ہے جو دو آئے ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان صرف اپنے علم کی بنیاد پر بالفور فیصلہ نہیں کرتے تھے قضاوت کی بات میں۔ اب اشارہ دے دیا میں نے آپ کو، لو لم یعلم بہ، ٹھیک ہے نا، یہ وہ عدم علم یعنی وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جہالت والا۔ وفی استحباب ہی مع التعدد عینا، اب اگر ایک ہے تو لازم ہو طلب، ایک ہے بندہ اہلیت رکھنا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ طلب کرے۔ وفی استحباب طلب، استحباب طلب مع تعدد عینا، اگر ڈھیر سارے ہوتے ہیں، کافی سارے ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے مستحب ہے آ کر طلب کریں؟ ٹھیک ہے نا، یا مستحب وجہان و قولان، اس کے بارے میں کیا ہیں؟ کون کون سے دو قول؟ ہاں الاول قول کیا ہے کہ مستحب ہے کہ آئیں، ثانی کیا ہے؟ مستحب حتیٰ کہ امام مقرر کرے یا نہ کرے، یہ نہ کرے کی صورت میں ہے، جب امام مقرر کرے گا پھر تو مثلا امام نے مقرر نہیں کیا تب ان ہاں کی جی، مستحب آئیں اور یاد لیں۔ ہاں امام بعض کو مقرر کر چکے ہیں، اگر باقی ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، یعنی آ کر بتا سکتے ہیں کہ میں بھی اہلیت کسی نے رکھتا امام نہیں جانتے، ہوں۔ وہ امام نہیں جانتے، ایک سے زیادہ موجود ہیں ہوں، اور امام نے مقرر بھی نہیں کیا، آسان تو ان کے لیے آنا مستحب ہے یا نہیں؟ مستحب ہے، یہی تو سوال ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے؟ اجودہما قولان، اس کے بارے میں قبلہ دو قول ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ مستحب ہے، دوسرا یہ ہے کہ مستحب نہیں۔ اجودہما، ان دونوں قولوں میں سے اجود قول کیا ہے؟ ذالک استحباب الطلب، طلب الاستحباب، ٹھیک ہے نا جی، مستحب ہے طلب کرنا متعدد کا، آئیں کب؟ مطلقاً مستحب ہے نا، ما الوثوق من نفس ہی بالقیام بہی، ساتھ اس کے کہ ان کو اپنے بارے میں اعتماد بھی ہو کہ ہم اس کے بارے میں قیام کر سکتے ہیں، یعنی فیصلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مستحب ہے ان کے لیے کہ آ کر بتائیں اور طلب کریں۔
اب یہ قولان میں سے ایک قول تو ہم نے پڑھ لیا قبلہ، اجود ہما، اجود قول یعنی شہید ثانی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ مستحب ہے طلب کرنا۔ اس کے مقابل میں دوسرا بھی تو قول ہے نا، قولان جو ہے، جی جی دوسرا قول سنیے گا پھر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے واضح ہے کہ عدم الاستحباب، کہ مستحب نہیں ہے جی، طلب جی، کرنا۔ جی۔ یہ کن کا ہے؟ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تحریر میں ذکر کیا۔ دوسرا قول علامہ علیہ الرحمہ کا ان کی کتاب تحریر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں؟ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ رحمت اللہ احتمال الخطیر العظیم فی القضاء، کیونکہ بہت قضاوت میں بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ قضاوت کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت خطرناک کام ہے، جی ٹھیک نا۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے جب متعدد ہیں تو سب کا آنا مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان کا قول ہے۔ یہ تو تھا قبلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کیا ہوں؟ حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری صورت آ رہی ہے وفی الغیبت، امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر غائب ہوں تو، یہ تو تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ طلب کرے ایک ہو یا متعدد ہو الی آخر۔ وفی الغیبت، غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں ینفذ قضاء الفقیہ الجامع لشرائط الافتاء، ٹھیک ہے نا، نافذ ہوگی قضاوت، قضا نافذ ہوگی، فیصلہ نافذ ہوگا کس کا؟ اس فقیہ کا، ہر فقیہ نہیں، اس فقیہ کا، الجامع لے شرائط الافتاء، جو فتویٰ دینے کی شرائط کا مجموعہ اس کے پاس موجود ہو، تمام شرائط جس میں موجود ہوں فتویٰ دینے کی، وہ اہلیت پوری رکھتا ہو، اس کے لیے ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ فیصلے کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں ہے کہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، لڑتے رہو جو کرتے رہو، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یا اپنے فیصلے ہر کوئی وہ جو زراعت کر رہے ہیں وہ بھی اپنے علمی فیصلے خود کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہوٹل پہ چائے بنا رہا ہے وہ بھی اپنے فیصلے خود کرتا رہے، دفتر میں بینک میں بیٹھ کر ساری سود کھاتا رہے وہ بھی فیصلے خود کرتا رہے، سمجھدار جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ینفذ قضاء الفقیہ، اس کے بارے میں قبلہ بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اجازت دی گئی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدھ روایت سن لیجیے گا تبرکاً، کتاب وسائل سے روایت ہے، باب صفات قاضی میں، ٹھیک ہے نا۔ دو بندے آئے، کافی ساری روایات باب صفات قاضی میں موجود ہیں اس چیز پر جو دلالت کرتی ہیں کہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ کے اجازت ہے، قاضی ہے، ٹھیک، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ منسوب ہیں، ٹھیک ہے، نسب شدہ ہیں۔ دو بندے کسی نے بتایا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ دو بندے اپنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قرضے کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں وہ جھگڑا ہوا ان کا، اور وہ پہنچ گئے کس کے پاس؟ نا وہ علاقے کے جو وڈیرے ہیں، یعنی وہ جو بادشاہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، حاکم جو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سلطان بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے تو مولا نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ کسی کے پاس، کسی غیر کے پاس نہ جاؤ، یہ عدالتوں وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا، اگر حاکم قاضی وقت جامع شرائط نہیں بیٹھا تو منع کیا۔ تو کسی نے پوچھا کیا کیا جائے پھر ان کے بارے میں، تو فرمایا ینظران من کانا، خلاصتاً پیچھے لے آیا ہوں روایت کو مدعا پر، من کانا منکم ممن قد روا حدیثنا، دیکھو تم میں سے جو ہماری حدیثوں کا راوی روایت کرنے والا ہے اس کو، اور نظر رکھتا ہو فی حلالنا و حرامنا، صرف روایت بھی نہ کرتا ہو
ہمارے حلال اور ہمارے حرام میں نظر رکھتا ہو. اگر نظر رکھتا ہو بڑی دقت کا معنی ہے اس کا، یہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے نا. اور جانتا ہو احکامنا، ہمارے احکام کو. فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا، اس کے حکم ہونے کے بارے میں راضی رہیں. مومنوں کے لیے حکم ہے. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، مولا فرماتے ہیں میں اسے تمہارے اوپر حاکم قرار، میں نے مدعا یہ تھا اس لیے پیچھے شارٹ کٹ کر کے میں اسے تمہارے اوپر کیا قرار دے رہا ہوں؟ حاکم قرار دے رہا ہوں. فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ مٹا ہوا ہے بہرحال ذہن میں ہے. فرمایا کہ جو اگر وہ حکم دے، ہمارا حکم بنا قید بھی لگائی ہے، حکم بھی ہم سے اخذ کر کے دے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہم سے اخذ کر حکم دے جب، تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اسے قبول کرو. اگر تم قبول نہیں کرتے گویا تم اللہ کے حکم کو خفیف سمجھ رہے ہو. گویا تم اللہ کے حکم کو خفیف سمجھ رہے ہو. یہ جو اس روایت کا آگے جا کر رہتے، کافی لمبی ساری روایت ہے، اسی میں آتا ہے کہ جس نے اس کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا، جس نے ہمیں رد کیا اللہ. ٹھیک ہے. یہ کس بنا پر ہے؟ کیونکہ اس کا رد کرنا عین اس کی ذات کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے انہوں نے اپنے رد کو امام کے رد سے ملا. بھئی اس کی ذات کے رد کی اتنی اہمیت نہیں ہے. یہ دیکھو امام کے حکم کا رد ہے. کسی کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. امام نے اب حکم دے دیا ہے کہ اس میں یہ شرائط موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی مانو. اب اس کی نہیں مانتے، اسے رد کر دیتے ہیں، تو اس سے نہیں، امام کے حکم کو رد کر رہے ہیں. اور امام کے حکم کو رد کرنا اللہ کی بات کو رد کرنا، اللہ کے حکم کو رد کرنا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں. شرائط کون سی ہیں؟ وہی البلوغ، بالغ ہو، والعقل عاقل ہو، والذکور مذکر ہو، والایمان کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہو. کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. پہلے ذکور کی سننے پھر ایمان پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالغ اور عقل تو پتہ ہے نا، بالغ جس میں وہ نشانیاں بلوغت والی پائی جائیں، اور عقل یعنی مجنون نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا. والذکور مذکر ہونا چاہیے، یعنی مرد ہونا چاہیے. روایت اسی پر دلالت کرتی ہے کہ مرد ہونا چاہیے، عورت قضاوت نہیں کر سکتی. اگرچہ عامہ کے نزدیک جو ہے عورت قضاوت کر سکتی ہے. ان میں سے بعض نے، وہ بھی مطلقاً نہیں، ان میں سے بعض نے عورت کی قضاوت کو جائز قرار دیا ہے. اس بنا پر انہوں نے دلیل یہ بنائی ہے کہ عورت کی جن موارد میں شہادت جائز ہے، ان موارد میں عورت کی قضاوت بھی جائز ہے. ٹھیک نا. والایمان، اور کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. ایمان سے معتقد بالامامہ، معتقد بالامامت. ہاں، امامت کا کیا ہونا چاہیے؟ قائل ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ امامت بھی ایمان سے مراد یہاں ایمان وہ اسلام والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امامت کا قائل ہو. روایت کے لفظ ہے من کان منکم، جو تم میں سے ہو، یہ شرائط رکھتا ہو، تم میں سے ہو، اصحاب کو کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا جو قاضی ہے وہ ایمان یہ امامت والا یعنی شیعہ ہونا چاہیے. والعدالت، اور عدالت بھی کیا ہے؟ شرط ہے. وطہارت المولد، حلال زادہ ہونا چاہیے. اجماعاً، یہ جو شرائط ہے نا، 6 شرائط ہیں میرے خیال ہے، یہ جو ذکر ہوئی ہیں، بلوغ، عقل، ذکور، ایمان، عدالت، طہارت المولد، ان تمام پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ شرط ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ 6 شرائط. آگے پھر دوسرا مرحلہ شرائط کا، والکتابت، اسے لکھنا بھی آتا ہو. یہ بھی شرط ہے کس کی؟
ہاں قاضی کی، قاضی کی یہ بھی شرط ہے کہ اسے لکھنا بھی آتا ہو، ٹھیک ہے نا. اب لکھنے کی اکثر اس کی طرف گئے ہیں کیونکہ فرمایا والکتابت والحریت والبصر علی الاشہر، کتابت بھی شرط ہے، حریت یعنی آزاد ہونا بھی شرط ہے، بصر یعنی ٹھیک ہے نا دیکھتا، بصارت آنکھوں کی رکھتا ہو، اندھا نہ ہو، یہ بھی کیا ہے علی الاشہر. یہ اجماع نہیں کہا، یہ مشہور ہے. پہلی چھ شرطوں کے ساتھ قید ہے اجماع کی کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ شرطیں موجود ہونی چاہیے. اگلی تین بیان کی ہیں، کتابت اور حریت اور بصارت بصر، ان تین علل اشہر، اشہر قول کی بنا پر یہ تین شرطیں ہونی چاہیے. اشہر کے مقابلے میں ہمیشہ ایک قول ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہوگا. وہ قول کیا کہے گا کہ یہ شرطیں ضروری نہیں ہے. مثلا کتابت شرط ہے، اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں کہ کتابت شرط ہے. اس کے مقابلے میں قول ہے کہ بلا صاحب جواہر کا، فقہ کی کتاب ہے جواہر، نہ فخریہ یہ تو شرح ہے، وہ بہت لمبی ساری کتاب ہے فقہ میں، اور نہ وہ جواہر البلاغہ بھی نہیں ہے، فقہ کیا گا. فقہ کی کتاب ہے، بہت استدلالی کتاب ہے. مجتہد جو بنتے ہیں نا وہ ضرور پڑھتے ہیں کفایہ کے بعد یا کفایہ کے ساتھ، کفایہ کے بعد، ٹھیک ہے نا جی. جب صاحب جواہر نے کہا ہے کہ شرط نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے کتاب شرط؟ وہ کہتے ہیں لے اطلاق النص، نصوص مطلق ہیں، جہاں روایات آئی ہیں قاضی کے بارے میں وہ مطلق ہے، وہاں کتابت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے نا جی. اگلی شرط کیا تھی؟ حریت. حریت بھی کیا ہے؟ شرط ہے. یہ بھی اکثر کے نزدیک شرط ہے، حریت اکثر کے نزدیک شرط ہے، لیکن بعض نے اس سے بھی انکار کیا، مثلا محقق جو صاحب شرائع ہیں، شرائع الاسلام، یہ آپ کی جانے پہچان کتاب ہے شرائع الاسلام، اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حریت شرط نہیں ہے. کیوں؟ ان کی بھی دلیل یہ ہے اطلاق الاخبار، روایت مطلق ہے. واضح. الاشہر، اشہر کے مقابلے میں قول بتا رہا ہوں. جی غیر مشہور. اگلی کیا ہے؟ بصر. بصر اس کے بارے میں قائل میرا خیال ہے نہیں ملا مجھے، قیل لا یشترط، کہ بصارت بھی شرط نہیں ہے کہ اندھا بن سکتا، ٹھیک ہے نا. واضح. یعنی اس کے مقابلے میں بھی قول موجود ہے. یہ تین شرطیں ہیں اشہر قول کی بنا پر. آگے شرطیں ہیں والنطق والغلبۃ الذکر والاجتہاد فی الاحکام الشرعیۃ واصولها ویتحقق بمعرفت المقدمات الست الی آخر. آگے شرط ہے والنطق، بولنا بھی آتا ہو جی فقیہ کو، بولتا ہو، گونگا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مقابلے میں بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں گونگا بن سکتا ہے جب اس نے کسی بندے کو رکھا ہوا بولنے کے لیے، صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. وغلبۃ الذکر، اور یاد دہانی کا بھی غلبہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نسیان کا ہو، یعنی قوت حافظہ، قوت حافظہ ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اکثر بھول جاتا ہو. میری یہ اس پہ اجماع ہے یا یہ مشہور؟ نہ اجماع میں ہوتا تو پہلے وہ لکھتے. نہیں یعنی یہ اس کے علاوہ بھی ہاں جی، اس کا بھی حل ہے. اس کے علاوہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرط نہیں ہے. یہ اس کا بھی حل یہ ہے کہ وہ لکھتا رہتا ہو، ٹھیک ہے، اسے نسیان رہتا ہے. اس کے مقابل انہوں نے ایک تو قول یہ ہے کہ جو بھولتا ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا، شرط ہے کہ جس کا حافظہ قوی ہو وہ بن سکتا ہے. اس کے مقابلے میں قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بن سکتا ہے نسیان والا بھی، جسے نسیان ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ہر بات لکھ لیتا ہے. لکھتا ہو یا درس جاری رکھتا ہو، درس خاری پڑھاتا رہتا ہو. ہاں یعنی ہر بات کو کیا دہراتا رہتا ہے اکثر، اس لیے نہیں بھولتا. جب بھولتا نہیں ہے تو پھر تو قوت حافظہ والا آ جائے گا نا کسی نہ کسی ذریعے. مسئلہ یہ کہ بھولتا ہو، اس کا حل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر بات اپنی جب یاد آتی لکھ لیتا ہے تاکہ جب مجھے مسئلہ درپیش ہے چلو میں دیکھ کے بتا سکوں. ٹھیک ہے نا جی. جو بھی روایت پڑھ لیتے ہیں نا، جب نسیان کے مریض ہیں ہماری طرح تو بھول جاتے ہیں، جو بھی روایت پڑھ لیں فوراً اسے لکھ لیں، ٹھیک ہے نا.
پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے کون سی کتاب دفتر میں لکھی تھی ٹھیک ہے نا اچھا ول اجتہاد فی الاحکام شرعیت ہے اور اجتہاد بھی رکھتا ہو کہ اس میں احکام شرعیہ میں وجوب حرمت کراہت وغیرہ میں و اصولها اور قواعد اصولیہ میں بھی وہ کیا رکھتا ہو اجتہاد رکھتا ہو ویتحقق ترجمہ ہی ہے صرف ویتحقق الاجتہاد اجتہاد متحقق کیسے ہوگا بندہ مجتہد کیسے بنے گا؟ بمعرفت المقدمات ست 6 مقدمات کی وہ کیا رکھتا ہو یہ مقدمات ہیں اب دیکھنا مقدمات کون کون سے ہیں اجتہاد کے علم الکلام ایک یہ مقدمہ ہے علم الکلام جس میں بحث ہوتی ہے مبدا اور معاد کے بارے میں علم الاصول والنحو والتصریف واللغۃ العرب ٹھیک ہے نا وشرائط الادلہ یعنی منطق ٹھیک ہے نا والاصول الاربع اصول الاربع وہی الکتاب والسنہ والاجماع والعقل ان سب چیزوں پر کیا رکھتا ہو ٹھیک ہے یہ نا مشہور تھا قول ہے نا جی. اچھا ول معتبر من ہاں ول معتبر من الکلام ما یعرف به اللہ تبارک و تعالی ما یعرف به ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ نے تو کہا دیا ہے کہ 6 مقدمات پہ کیا رکھتا ہو مہارت رکھتا ہو کتنا معتبر کتنی مہارت معتبر ہے اب ہر ایک کی الگ الگ بیان انہوں نے پہلا کیا بتایا تھا علم کلام ٹھیک ہے نا اس پر بھی مہارت ہو اس علم اصول نحو صرف وغیرہ اب علم کلام پر کتنی جان پہچان ہونی چاہیے یہ بتا رہے ہیں المعتبر من الکلام علم کلام میں سے معتبر جو ہے مہارت ما یعرف بہ اللہ جس کے اتنا جانے جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو جائے وما یلزمہ اور اس چیز کی معرفت ہو جائے جو لازمہ جس کو جو اللہ کے کیا ہیں لوازمات ہیں من صفات الجلال صفات اللہ کے صفات جلال کی صفات جلال سے مراد ہاں جی جمیعا صفات سلبیہ تو صرف ایک نے کہا ہے نا 8 میں 12 15 میں سے صفات سلبیہ والاکرام صفات ثبوتیہ ٹھیک ہے نا جی. ہاں سورہ رحمان کی آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام جو صاحب جلال اور اکرام ہے یعنی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا مالک و عدل دونوں جلال سے مراد صفات سلبیہ اکرام سے مراد صفات ثبوتیہ ہر ایک کی معرفت ہونی چاہیے نا یہ بھی یہ تو آپ خود پڑھ لیں گے صفات ثبوتیہ کون سی ہیں اور سلبیہ کون سی ہیں ٹھیک ہے نا وعدلہ اور اس کی عدل کو ما تعرف بہ عدالتہ ہر اس چیز کا علم جانتا ہو علم کلام میں سے جس سے اللہ کی عدالت کا علم ہو وحکمتہ اس کی حکمت کا ونبوت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعصمتہ اور نبی کریم کی عصمت کا وامامۃ الائمۃ علیہم الصلوۃ والسلام ائمہ کی امامت کا علم ہو جائے کذالک سے مراد مع العصمت جس طرح نبی کی عصمت کا ٹھیک ہے نا کیوں عصمت ساتھ ہونی چاہیے لیحصل الوثوق بے خبر ہیں تاکہ ائمہ کی خبر سے اسے کیا ہو جائے اعتماد حاصل ہو جائے ویتحقق الحجت بہی اور امام کی اتمام حجت متحقق ہو جائے امام کا اتمام حجت کیا ہو جائے متحقق ہو جائے یعنی اگر امام معصوم نہیں ہوگا نا تو اس کی خبر کی حجت تمام نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی. اچھا والتصدیق بما جاء به النبی اور ہر اس چیز کی معرفت ہو جائے جو لازم ہے توحید کو کیا ہے وہ اس کے نبی کی تصدیق کرنا بما جاء به النبی جو کچھ نبی لے کر آئے ہیں احکام میں سے قرآن بول رہے ہیں تو اس کی تصدیق کرنا
اس چیز کی معرفت ہو جائے، من احوال دنیا، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احوال دنیا میں سے دے رہے ہیں، والآخرت، وکل ذالک بالدلیل تفصیلی، اور یہ ہر ایک ذالک سے مراد یہ جو معتبر ہیں علم کلام میں، جو چیزیں معتبر ہیں علم کلام میں، یہ علم تفصیلی کے طور پر ان کا علم ہونا چاہیے. اسے علم اجمالی ان میں کافی نہیں ہے. نہیں. یعنی دلیلوں کے ساتھ، ایسے نہیں تقلید کسی کی کر لی، یعنی کسی نے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے تو ٹھیک ہے ایک ہے، نہیں، ادلہ کے ذریعے سے. ولا یشترط زیادت علی، بس ایک منٹ، ولا یشترط زیادہ علی ذالک، علم کلام میں جو کچھ کہہ چکے ہیں اس سے زیادہ کی شرط نہیں ہے. بالاطلاع علی ما حققہ المتکلمون، اس کی اطلاع رکھنا جس کی تحقیق متکلمون، علم کلام کو جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ متکلم ہوتے ہیں. متکلمون نے جن کی تحقیق کی ہے، ہر اس چیز سے مطلع ہونا ضروری نہیں ہے. کس کے لیے؟ قاضی کے لیے. من احکام الجواہر، کون سے وہ احکام ہیں جن کی تحقیق کرتے ہیں متکلمون؟ احکام الجواہر، جوہر. ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے جوہر. جوہر کسے کہتے ہیں؟ جو اب خارج میں وجود کے لیے اب کسی اور چیز کا محتاج نہ ہو. اور عرض کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج ہو. اچھا. ومشتملت علیہ کتبہ من الحکمت والمقدمات والاعتراضات والاجوبۃ والشبہات، اور ہر وہ چیز جس پر علم کلام کی کتب مشتمل ہیں، ہر اس چیز سے ضروری نہیں ہے معرفت. ہر وہ چیز پڑھی جائے جو علم کلام میں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کیا چیزیں ہیں علم کلام کی کتب میں؟ من الحکمت والمقدمات، ٹھیک ہے، مقدمات الحکمہ، یعنی یہ بھی منطق کی طرف اشارہ ہے. اعتراضات واجوبۃ الشبہات، ٹھیک ہے نا جی. وَإِنْ وَاجَبَ مَعْرِفَتُهُ كِفَایَةً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، اگرچہ ان کی معرفت واجب ہے. کن کی؟ جن چیزوں کو متکلمون نے تحقیق کر کے علم کلام میں داخل کیا ہے، کتب میں لکھا ہے، ان کی چیزوں کی معرفت اگرچہ واجب ہے. کس جہت؟ من جہت اخرى، قضاوت کی جہت سے نہیں، کسی اور جہت سے. وہ اور کیا ہے؟ نا فقیہ میں تو نہیں ہے شاید، قضاوت اور فقیہ وہی چل رہا ہے نا، ایک ہی لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہت کیا ہے؟ منکرین کو قانع کرنے کے لیے، منکرین کا رد کرنے کے لیے، مضلین جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. اس جہت سے اس علم کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. واجب کفائی ہے کوئی نہ کوئی حاصل کرے تاکہ منکرین کا رد کر سکے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر کوئی بھی نہ ہو جاننے والا، منکرین ادھر گمراہ اور منکرین کا غلبہ ہو، تو پھر واجب عینی کسی پر ہو جائے گا، جاننے والے جو اہلیت رکھتا ہے، یعنی اس پر. ومن ثم صرح جماعت من المحققین، اسی وجہ سے محققین کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ بأن الکلام لیس شرطا فی التفقہ، فقاہت میں علم کلام کی شرط. کس وجہ سے؟ ان کلمات کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں، جن کی تحقیق کی ہے کنہوں نے؟ متکلمین نے. فإنما يتوقف علیہ منہ مشترک بین سائر المکلفین، فرماتے ہر وہ چیز علم کلام میں سے جو موقوف ہے فقیہ پر، وہ مشترک ہے بین تمام مکلفین کے درمیان. یعنی ہر وہ چیز انما یحتاج الیہ الفقیہ من علم الکلام، ہر وہ شے فقیہ جس کی طرف محتاج ہوتا ہے علم کلام میں سے، اسی طرح اس چیز کی طرف ہر بندہ محتاج ہوتا ہے. وہ مشترک ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ مختص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ فقیہ کے ساتھ. والحمدللہ رب العالمین. ومن الاصول انشاءاللہ کل